پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ سندھ میں بھی چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جو اکثریت شوگر ملوں کی ہے، اس میں جو شوگر ملوں نے اپنے لائسنس کی جو تجدید کروانی تھی اور اس کے لیے وہ فیس بھرنی تھی، ابھی تک ان میں سے اکثریت نے اپنے لائسنس کی تجدید نہیں کی۔ لیکن ایک طرف جو شوگر ملز اونر ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو دوسری طرف عوام پر یہ بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ابھی سے شروع ہونے لگا ہے۔ رمضان میں کچھ روز باقی رہ گئے ہیں، لیکن چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے اور عوام کے لیے پریشانی کا باعث بننے والے مسائل کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا صورتحال ہے مجموعی طور پر ملک میں شوگر ملز کی اور ان کے لائسنس کی تجدید کی، اور قیمتوں کی کیا صورتحال ہے، اس بارے میں ہم جانیں گے کراچی میں دنیا نیوز کے نمائندے رفیق بھٹو سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفیق، بتائیے کیا صورتحال ہے، کل مجموعی شوگر ملز کی تعداد کیا ہے، اور اب تک کتنی شوگر ملوں نے جو کہ لائسنس کی تجدید ضروری ہوتی ہے وہ کروائی ہوئی ہے؟ پاکستان میں 84 شوگر ملز ہیں، جس میں سے 83 شوگر ملوں نے ابھی تک اپنی کوئی تجدید نہیں کرائی۔ یہ ایک ایس آر او جاری ہوا تھا 2008 میں، جس کے تحت کمپلسری سرٹیفیکیشن مارکس اسکیم شروع کی گئی تھی اور تمام شوگر ملوں کو اس کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کے اسٹینڈرڈ ڈیولپمنٹ سینٹر سے اپنی لائسنس دیں گے اور اس کی تجدید کرائیں گے۔ ان شوگر ملوں نے پہلے تو یہ احکامات نہیں مانے تھے، پھر مختلف عدالتوں میں چلے گئے تھے، لیکن عدالتوں سے بھی یہ جو وفاقی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا انتہائی اہم ادارہ ہے، اس ادارے کے فیور میں عدالتی فیصلے آئے تو کچھ لوگوں نے 6 ماہ کے لیے اپلائی کیا تھا 1 جنوری 2009 تک، لیکن اس کے بعد پھر ان کو اپنے تجدید کرانے تھے اور اس پورے مین اسٹریم ایک پروسیس میں آنا تھا، لیکن وہ نہیں آئے، اور نہ تو انہوں نے کوئی اپلائی کیا اور نہ ہی انہوں نے وہ اپنا رینیول کرایا لائسنس، جس کی وجہ سے حکومت کے کروڑوں روپے جو ہیں ان 83 شوگر ملوں کی طرف ہیں اور وہ ابھی تک ادا نہیں کر رہے۔ اور یہ شوگر مل اونرز ہیں یہ بھی کافی با اثر لوگ ہیں، کیونکہ اس میں سیاسی لوگ بھی شامل ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں جن کی شوگر ملیں ہیں۔ جی جاوید، یہ شوگر ملوں کے جو مالکان ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت بااثر لوگ ہیں، اور کئی زمانوں سے چینی اسکینڈل پچھلی حکومت میں بھی آیا تھا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی نے شوگر ملز کی تحقیقات کرنی چاہیے، لیکن وہ اس وقت کے جو اہم وزراء تھے، جس میں جہانگیر ترین، ہمایوں اور دیگر لوگ تھے، وہ اس کی راہ میں آ گئے، اور ان شوگر مل کے جو مالکان ہیں وہ بہت بڑے پارلیمنٹرین ہیں، سیاستدان ہیں، انتہائی اہم عہدوں پر ہیں، اور صدر مملکت کی خود سندھ میں کہا جا رہا ہے کہ سکرن شوگر مل اور دیگر شوگر ملیں ہیں، اور اسی طرح سندھ کے وزیر داخلہ کی شوگر ملیں ہیں۔ پنجاب میں میاں نواز شریف، چودھری شجاعت علی، چودھری شجاعت حسین سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی پرویز الہی کی شوگر ملیں ہیں۔ اچھا رفیق، یہ بتائیے کہ اس وقت سندھ میں چینی کی قیمتوں کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے؟ جی، چینی کی جو عام مارکیٹ میں چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ عوام کی رسد سے بہت زیادہ ہیں، اور مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے رمضان شریف نزدیک آ رہا ہے اور عید الاضحیٰ نزدیک آ رہی ہے، تو بلیک مارکیٹنگ کا ایک تصور اور ذخیرہ اندوزی کا تصور یہاں جنم لے رہا ہے، اور اس کے اسٹاکس اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بڑی مایوسی ہے، اور لوگ چینی سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ رفیق بھٹو، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ 84 میں سے 83 شوگر ملوں نے ابھی تک اپنی لائسنس کی تجدید نہیں کی، اور سندھ میں بھی چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب بات کریں گے ہم کراچی میں امن و امان کی صورتحال کی۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کو روکنے کے لیے گزشتہ رات بھی وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور سندھ کے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں MQM کا وفد بھی شامل تھا، اور تفصیل سے مختلف اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کیا کچھ طے پایا ہے، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رابطہ کمیٹی کے رکن اور رہنما جناب وسیم آفتاب۔ بہت بہت شکریہ وسیم آفتاب صاحب، کیا کچھ طے پایا ہے اور کیا ٹھوس اقدامات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت کراچی میں امن قائم رہے؟ دیکھیں، کراچی میں امن و امان کی صورتحال جب بھی خراب ہوئی تو MQM نے ہمیشہ ان عناصر کی نشاندہی کی جو کراچی کا امن و امان تباہ کر رہے تھے۔ اس میں خاص طور پر لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا کے جو کارندے کراچی میں آپریٹ کر رہے ہیں
اور جو اپنے لینڈ گریبنگ کے حوالے سے ایک دوسرے کی کلنگ میں بھی ملوث ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس شہر کا امن تباہ ہوتا ہے۔ لہٰذا پچھلے کئی سالوں سے قائد تحریک جناب الطاف حسین اس امر کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اس جانب حکومت کوئی سخت اقدامات اور ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ اسی سلسلے میں پچھلے دنوں گورنر سندھ نشرت العباد نے ایک آرڈیننس نافذ کیا جس میں لینڈ گریبنگ کرنے والے عناصر کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے کی جانب قانون سازی کی گئی، اور اس حوالے سے سندھ اسمبلی میں ایک بل بھی آیا ہوا ہے جو انشاءاللہ العزیز بہت جلد اسمبلی سے پاس ہو جائے گا تو وہ آرڈیننس ایکٹ بن جائے گا۔ اس ایکٹ میں جو بنیادی چیزیں وہ یہ ہیں کہ جہاں پر لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے وہاں پر جو بھی اس میں ملوث ہوا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان عناصر کو، پچھلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ان پہ صرف 10,000 روپے پینلٹی ہوتی تھی، جبکہ اس قانون کے تحت ان کو اسی ایکویلنٹ آف لینڈ جتنی قیمت اس زمین کی اس وقت ہوگی وہ اس لینڈ گریبر کو دینی ہوگی، اور 10 سال کا عرصہ اس کو جیل میں بھی گزارنا ہوگا۔ یہ وہ سارے اقدامات تھے جس کی پچھلے کئی سالوں سے کمی محسوس ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے باقاعدہ ایک سیپریٹ پولیس اسٹیشن بنایا گیا ہے اور ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ، اس کے اندر جو بھی ان کو اکوپمنٹ چاہیے وہ بھی ان کو فراہم کیے جا رہے ہیں، تاکہ جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی چاہے وہ کوآپریٹو سوسائٹیز ہوں، گورنمنٹ کی لینڈ ہو یا کسی پرائیویٹ لینڈ ہو، جہاں کہیں بھی یہ عناصر اس ملک کے شریف لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہوں گے، وہاں پر انشاءاللہ العزیز اب اس قانون کے تحت ان کی گرفت میں لایا جا سکے گا، اور شہر کا امن و امان جو عناصر ان کارروائیوں کی وجہ سے شہر کا امن و امان تباہ کرتے تھے ان کو بھی قانونی گرفت میں پکڑا جا سکے۔